آپ 5-6 دن مسلسل غسل نہ کریں تو آپ کی طبیعت میں تکدر پیدا ہو جاتا ہے. 5-6 دن مسواک نہ کریں تو آپ اپنے آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار میں عجیب قسم کا شخص ہوں. 4 دن مسواک نہ کریں، 3 دن غسل نہ کریں، 5 دن کپڑے نہ بدلیں اور جو ہے وہ اپنے بدن سے میل نہ چھڑائیں تو آپ کو تکدر پیدا ہو جائے، اپنے آپ سے آپ نفرت کرنے لگ جائیں گے. تو یار اگر آپ بدن کو نہیں دھوتے، آپ جسم کو نہیں دھوتے، لباس کو صاف نہیں کرتے، آپ اپنے دانتوں کو، چہرے اور منہ کو صاف نہیں کرتے، حجامت نہیں کرواتے 2-4-6 ماہ، تو طبیعت میں تکدر پیدا ہو جاتا ہے. یہ زائد چیزیں سارا دن گلیوں میں بازاروں میں پھرنے کی وجہ سے، آنے جانے کی وجہ سے گرد پڑتی رہتی ہے، تو اس کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے. تو روز روز آپ صاف کرتے ہیں تو آپ کی طبیعت میں ایک سرشاری سی رہتی ہے، آپ کی طبیعت میں ایک ہلکا پن آ جاتا ہے جب آپ غسل کر کے نیا لباس یا صاف لباس پہن لیتے ہیں اور اچھے انداز سے حجامت کے بعد آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں اور طبیعت میں خوشگوار تاثر پیدا ہوتا ہے. تو اگر آپ اپنے دل کو صاف نہ کریں، اپنے نامہ یا مال کی سیاہیاں نہ مٹائیں اور اللہ کے حضور توبہ کر کے گناہوں کی معافی نہ مانگیں اور قیام اللہ کے حضور کر کے نماز پڑھ کے گناہوں کے مداوے کا سامان نہ کریں تو پھر طبیعت کے اندر، باطن کے اندر ایک تکدر پیدا ہوتا ہے اور وہ تکدر بڑھتا رہتا ہے اور طبیعت بے چین رہتی ہے. بندہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بے چینی کا سبب کیا ہے. تو میاں سبب آپ کے اندر ہے. تو اللہ کے حضور جس طرح ظاہر کا غسل کرتے ہو، باطن کا غسل بھی کیا کرو. جس طرح ظاہر کو مل مل کے دھوتے ہو، باطن کو بھی مل مل کے دھویا کرو. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بیان فرمایا، وَعَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ راتوں کی تنہائیوں میں قیام کرو. راتوں کو اٹھ کے اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کرو، قیام کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو. فَإِنَّهُ آداب الصالحین قبلکم، تم سے قبل جو نیک لوگ تھے وہ یہی کیا کرتے تھے. ان کی زندگی میں سرشاری، اطمینان، زندگی میں ٹھہراؤ اور زندگی کے اندر مقصدیت اس لیے تھی کہ وہ راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے حضور قیام کیا کرتے تھے اور رب سے باتیں کیا کرتے تھے. تو کہا یہ تمہارے پہلوں کا طریقہ ہے، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور وہ تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. گناہ مٹتے ہیں، دل صاف ہوتا ہے اور یہ جسم کی بیماریوں کو رات کا قیام دور کرتا ہے. تو رات کے قیام کے ذریعے سے بدن کی بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، رات کے قیام کے ذریعے سے دلوں کا زنگ بھی اترتا ہے، رات کے قیام کے ذریعے سے گناہ بھی اترتے ہیں اور برائیاں بھی مٹتی ہیں. وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، کیونکہ جوانی اگر عبادت میں گزر گئی تو بڑھاپا تو پر نور ہے ہی ہے. سب سے مشکل مرحلہ زندگی کا جوانی کا ہے. شیطان زیادہ ورغلاتا ہے کسی شخص کو جب وہ جوانی کے مرحلوں سے گزر رہا ہوتا ہے. تو جس کی جوانی خیریت کے ساتھ گزر گئی اور اس نے اپنی جوانی کے تقدس کو محفوظ رکھ کے منزل تک پہنچا لیا، اپنی عصمت کے جوہر کی حفاظت کی، اپنی آبرو کو لٹنے نہیں دیا، اپنی آنکھوں کی شرم و حیا پر پہرے بٹھائے اور آنکھ کو برباد نہیں ہونے دیا، خواہشات کو غالب نہ آنے دینا آسان کام تو نہیں ہے، مشکل کام ہے. لیکن اگر کوئی مشکل کاٹ گیا، جوانی کے تھوڑے سے ایام میں گزار گیا، اجر کتنا بڑا ہے. سنیے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنیے. حضور نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب سورج کا رخ سیدھا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام دی جائے گی اور وہ پسینہ ایسے نہیں ہوگا جس طرح یہ پسینہ ہے، اتنا گرم ہوگا. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں اس پسینے کا ایک قطرہ اگر احد پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو وہ پگھل جائے، اتنا گرم ہوگا، بدبودار اتنا ہوگا. ایک قطرہ دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائے، اس پسینے میں لوگ شرابور ہوں گے. لیکن جس نے اپنی جوانی کو عافیت سے گزارا ہوگا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان پر اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے. وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی اور وہ صاحب منصب تھی، صاحب جمال تھی، اور اس نے یہ کہہ کے یہ خواہش، یہ آرزو مسترد کر دی، انی خاف اللہ. اسی طرح کوئی عورت ہے تو اس نے اپنے تقدس کی حفاظت کی، اپنی آبرو پہ پہرا دیا اور کسی پیشکش کو ٹھکرا دیا. تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا،
اللہ اسے بھی اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا. کیسا سخت دل ہوگا اور وہ کس اعزاز میں ہوگا, کس تکریم میں ہوگا. یہ تو 4 دن 10-20 سال ہیں اور وہ 50,000 سال کا ایک دن. پھر اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا کہ اللہ تو نے کتنا کرم کیا میرے اوپر کہ میری جوانی خیریت اور عافیت سے گزری, اور آج اس کا تو کتنا بہتر صلہ مجھ کو دے رہا ہے. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ. اپنی اولاد کو قرآن پڑھانا سکھاؤ. اپنا ذہین ترین بچہ راہ خدا میں ڈالیں اور اس کی تربیت کریں. اس کو کہیں بیٹا میں تمہیں روزی روٹی کے لیے نہیں پڑھا رہا, تمہیں اللہ کے دین کے لیے پڑھا رہا ہوں. امام شافعی کی ماں نے جب امام شافعی کو روانہ کیا نا تو وہ گئے جا کے امام مالک کے پاس پڑھتے رہے. جس دن امام شافعی فارغ ہوئے لوگوں نے امام شافعی کو اتنے انعام دیے, کئی اونٹ انعامات سے بھر گئے. امام شافعی کی والدہ بیوہ تھی اور ایک ہی بیٹا تھا جو کمائی تھی راہ دین میں ڈال دے. تو جس دن امام شافعی کئی سالوں کے بعد واپس آئے تو آپ کی خالہ اور آپ کی ماں امام شافعی کو لینے کے لیے مکہ سے باہر, شہر سے باہر آئیں تو ایک قطار اونٹوں کی نظر آئی. تو امام شافعی کی ماں نے دیکھا کہ یہ اونٹوں کی قطار کیسی ہے, تو کسی نے کہا کہ تیرا بیٹا آ رہا ہے اور اس کو اتنا مال و انعام دیا گیا ہے کہ وہ مالا مال ہو گیا ہے. امام شافعی کہتے ہیں جب میں آیا تو میری ماں ایک ریت کے ٹیلے پہ بیٹھی تھی. میں نے چھلانگ لگائی, ماں سے سلام کیا, لیکن ماں کے چہرے پہ غصہ تھا. میں نے کہا امی میں حضور کی حدیثیں پڑھ کے آیا ہوں, کئی سالوں کے بعد آیا ہوں, تو آپ ناراض لگتی ہیں. تو کہا کہ میں نے تجھے رسول کی حدیثیں جمع کرنے کے لیے بھیجا تھا, مال جمع کرنے کے لیے تمہیں بھیجا تھا. تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں میں نے ماں کو کہا کہ امی کیا کروں, تو ماں نے کہا کہ بیٹے جو بھوکے ہیں انہیں غلہ دے دو اور جو ننگے ہیں انہیں لباس دے دو. تو امام شافعی نے صرف چند درم جیب میں رکھے, باقی وہاں کھڑے کھڑے سب راہ خدا میں خیرات کر دیا. ایک بیوہ کا یتیم بچہ آج آ رہا ہے اور اتنا مال, ماں کو تو نہال ہو جانا چاہیے کہ میرا بچہ دین بھی پڑھایا اور اتنا مال و دولت بھی لے آیا, لیکن کہا شافعی تجھے میں نے دین پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, دنیا کے لیے نہیں بھیجا تھا. تو جب مائیں ایسی ہوں تو پھر بیٹے امام شافعی ہی بنتے ہیں. تو اپنی اولاد کے سینے کے اندر دنیا کی جو رغبت پیدا ہو جاتی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں. یہ دائیں بائیں پھیلے ہوئے محل, کوٹھیاں, دنیا داریاں, یہ چمک دمک دیکھتی ہیں نا اولادیں. تو میں نے دیکھا مدارس دینیہ میں پڑھنے والے علماء کے بیٹے, پیران عظام کے بیٹے, وہ بھی دنیا کی چمک کے پیچھے دوڑتے ہیں. اور میاں تم کیوں دوڑتے ہو, تمہارا سب سے بڑا سرمایہ محمد عربی کا دین ہے. یہ کیوں دیکھیں دنیا کو, کیا ہوتی ہے دنیا کی چمک, ہماری تو ساری عزت حضور ہے. ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ایک عالم دین کو, ایک دیندار شخص کو اپنی اولاد کے سینے سے حب دنیا نکالنی چاہیے. تو امام شافعی کی ماں نے کہا بیٹے اس کو خیرات کرو, میں پھر تمہارے اوپر راضی ہوں.